خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بے اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اچھا سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے خوش تو ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھا جائے کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہ ہوگا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دیں۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، کیونکہ کسی کا ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خفیہ علانیہ طور پر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، تمہیں تمہارے رب کی جانب سے رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے گرتے حالات سنبھال دیے جائیں گے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں ہی رہتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جب کن سے فکن کی لڑی ملتی ہے، پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ صاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اب ہوائیں اگر معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹ ہی رہیں گی۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ انسان کے ہر سانس سے اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق کی ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ بیماری وہ نہیں جو بستر پر پڑی ہے، اصل بیماری تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ حال میں اپنے مگن ہو کر فکر آئندہ نہ ہو، یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ ضرور زبردستی سے چلتا نہیں، تعلق کسی سے پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ سبز پیڑوں کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید زرد پتے بھرے منظر سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔
بے شک وہ سب عطا کرنے والا ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ بس لطف اٹھاتے ہیں سبز کی عنایت سے، ہم دیکھ نہیں سکتے شبنم میں چھپی ہوئے شب۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خاموش ہوا کرو تو یقین کرو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ مجھے کسی کے دل پہ بوجھ نہ بنے دینا میرے رب، مجھے جس سے دور ہونا چاہے آپ پہلے ہی مجھے ان سے دور کر دینا، چاہے وہ شخص مجھے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ کیوں اگر مگر لیکن میرے ساتھ ہی کیوں، ان سب سوالوں کو ٹھوکر مار سکے، ہر حال میں شکر کیجئے۔ ہم زندگی گزارنے نہیں بلکہ جینے آئے ہیں، جینے والے ہمت اور حوصلے سے زندگی گزار کر ایک ہی دفعہ مرتے ہیں، جبکہ زندگی گزارنے والوں کو روز روز مرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہوں تسلیم کر لو، یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھکرا کر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان ہے جو چیز ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ سوال پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل کو خود بخود